فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مظلومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بیشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 73 ہے۔ عنوان ہے 3 دن بعد تیرے باپ نے یہ ٹکڑا کھایا ہے۔ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے آئے۔ بی بی فاطمہ نے آپ کے آگے ایک سوکھی روٹی رکھی، جو کی، اس کا ایک ٹکڑا رکھا۔ حضرت نے وہ کھایا اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد یہ پہلا ٹکڑا روٹی کا ہے جو تیرے باپ نے کھایا۔ اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر آشوب، جز نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 20۔ صفحہ نمبر 74۔ عنوان ہے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات۔ ہر ایک واقعے کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے اور میاں بیوی کے آپس کے تنازعات کی بھی وجہ ہوتی ہے۔ یہ تنازعات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپس میں طبیعت، مزاج اور کردار کا اختلاف ہوتا ہے۔ میاں غریب ہے اور بیوی فیشن زدہ، عیش و عشرت ہی کو مقصد حیات سمجھتی ہے، یا بیوی بہت عابدہ زاہدہ ہے، عبادت ہی میں لگی رہتی ہے اور میاں اور بیوی کا خیال نہیں رکھتی، یا آپس کا شخصی مقناطیس نہیں ملا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ میاں باہر دوستوں میں اور کھیل کود میں منہمک رہتا ہے اور بیوی اور بچوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ اور ایسی ہی اور اختلاف کی وجوہات ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں میاں بیوی بھی ایسے ہی زاہد اور عابد اور خدا دوست جیسے کہ خداوند، دونوں مفلسی میں خوش، جیسے خاوند ویسی ہی بیوی، اور دونوں ہی مفلسی میں خوش۔ دونوں کا مقصد حیات ایک ہو، یعنی خدمت اسلام اور اطاعت خدا اور رسول۔ دونوں حقوق خدا اور حقوق بندگان کے ایک طرح ادا کرنے والے، بچوں کی محبت اور تعلیم میں دونوں یکساں منہمک، عادت، خصائل، کردار، مزاج دونوں کا ایک جیسا۔ پھر تنازع ہو تو کس بات پر؟ دونوں میں کس طرح کی محبت تھی؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے اشعار اور اقوال سے ظاہر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کا ایک پھول تھی، جس کے مرجھانے کے بعد بھی میرا دماغ اس کی خوشبو سے معطر ہے۔ اس افلاس و تنگی میں بھی کبھی خاوند سے کسی امر کی شکایت نہیں کی، بلکہ ان کی حالت دیکھ کر خود حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے والد سے ایک خادمہ مانگ لو۔ کئی دن متواتر فاقوں سے گزرے، شکایت کا ایک حرف ایک دفعہ بھی زبان پر نہ آیا۔ اس صورت میں جب کوئی تنازع ہی نہ تھا تو تنازع کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے اشعار جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف میں ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کا آپس میں کتنا عشق تھا۔ جناب فاطمہ زہرا کے انتقال پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی۔ اور جناب فاطمہ زہرا نے رحلت کے وقت کارکنان سقیفہ بنی سعدہ سے صاف کہہ دیا کہ تم دونوں نے مجھے سخت اذیت دی ہے، میں تم دونوں سے ناراض ہوں اور اپنے والد ماجد سے جنت میں ملوں گی اور تمہاری شکایت ضرور کروں گی۔ لہٰذا کارکنان حکومت کے لیے ضروری ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام پر بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض ہوتا دکھائیں۔ اب ایک قصہ تیار ہوا۔ ملک محمد دین اپنی کتاب خاتون جنت میں اس قصے کو اس طرح لکھتے ہیں، جو کہ انتہائی من گھڑت اور فضول ہے۔ صفحہ نمبر 75۔ عنوان انتہائی من گھڑت واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا۔
لڑکی والوں کو اندیشہ ہوا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے آئے۔ ادھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ دیکھیے سب لوگ اپنی لڑکیوں کی حمایت کرتے ہیں مگر آپ کچھ خیال ہی نہیں فرماتے۔ اب علی علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی سے شکایت کر کے مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں۔ اس حال کے سننے سے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو غمگین دیکھنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر چوٹ لگی۔ مسجد میں جا کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا، حشام بن المغیرہ کے خاندان کے لوگ مجھ سے اجازت لینے آئے تھے کہ علی علیہ السلام سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیں۔ میں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ اور خدا کے دشمن ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہوں۔ یاد رکھو فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ناراضگی دیکھ کر علی علیہ السلام نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زندہ رہیں کبھی دوسرا نکاح کا نام نہ لیا۔ اور یہ روایت من گھڑت خاتون جنت صفحہ نمبر 147 پر ہے۔ نوٹ بھی ہے یہاں پر مؤلف کی جانب سے، یہ قصہ اتنا غیر اغلاب، خلاف عقل و فہم اور ناممکن ہے کہ بغیر مزید بحث کے اس کو رد کر دینا چاہیے، لیکن چونکہ اس سے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں کمی اور کارکنان سقیفہ بنی سعدہ کے جرم میں رعایت کا امکان ہے، لہٰذا ہر ایک مورخ و محدث نے اس کو بغیر غور و فکر کے تسلیم کر لیا اور ان بزرگواروں کی باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مؤلف کا یہ نوٹ تھا جو آپ کو ہم نے سنایا۔ صفحہ نمبر 76، عنوان ہے فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ پہلے زمانے کے لوگ قرآن اور احادیث سے واقف تھے، عالم فقہ اور شریعت تھے، اہل بیت علیہ السلام کی منزلت اور ان کے فضائل سے آگاہ تھے اور جانتے تھے۔ تبھی تو کہا تھا کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ امام شافعی تو تھے جنہوں نے فرمایا تھا، اور پھر شاہ شرف الدین بو علی قلندر کا مشہور قصیدہ حضرت علی علیہ السلام کی تعریف اس طرح سے ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے، اے رونق ارض و سما زینت داہ عرش اولا، خورشید قدرت رازیہ نور جناب کبریا۔ یہ نہایت عمدہ قصیدہ ہے، یہاں ہم اس کے چند اشعار نقل کرتے ہیں۔ استاد جبرائیل امی عالم علم اولین، تفسیر قرآن مبین کشف راز کبریا، حاجت روائے مومنہ مشکل کشائے دو جہاں، روشن چراغ عز و شاہینائے روز جزا، اے دستگیر بے کساں اے رہنمائے مومنہ، اے واقف راز نہا آگاہ از راز جدا، معجز نمائے عیسیٰ نفس شیر خدا فریاد رس، مشکل کشا ملتمس نہ کس اے دستگیر دو سرا، نور تو نفس احمدی جسم تو نور سرمدی، اول ذر عالم تو ابدی بد اس تو خلق ارض و سما، در شان پاکت اے ولی نازل شدہ ناد علی، جبرائیل بصورت جلی ناخواندہ بشانت لافتہ، حیدر توئی صفدر توئی علم نبی را در توئی، سرور توئی لنگر توئی اے مغفر آل ابا۔ یہ بھی تو اہل سنت اور جماعت کے عالم ہی تھے۔ اب تو جاہلیت کا دور ہے، اسلام سے بے رخی قرآن یک خرفہ پارانیہ سمجھا جاتا ہے۔ شریعت و فقہ پرانے سیدھے لوگوں کو خوش کرنے والی چیزیں تھیں، زمانہ حال کی ترقیات کا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ اب تو جو کچھ بھی ہے، دنیاوی عزت ہے، وجاہت ہے، پیسہ ہے، خدا ہے، پیسہ ہی خدا ہے، اور قوم اور وطن اور دس نام معظم ہیں جن کی پرستش ان کے خمیر میں داخل ہے۔ چند نو طالب علم یافتہ نوجوانوں کی یہ جماعت ہے جن کو قرآن، فقہ، حدیث سے تو مطلقاً دلچسپی نہیں۔ ان لوگوں نے باوجہ ناواقفیت احادیث و شریعت، دشمنی علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنا شعار بنا لیا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ محض اس وجہ سے کہ ان کے خیال میں
حب علی علیہ السلام قومیت اور وطنیت کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ان کے ایمان میں کچھ فرق نہیں آتا۔ ماضی کی ایک تاریخی کتاب سمجھ کر قرآن شریف پر جو انہوں نے نظر ڈالی تو وہاں لکھا ہوا نظر آیا، قل انا بشرم مثلکم۔ بس اب کیا تھا، ایک صنعت آ گئی۔ سوچنے اور غور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مساوات کے تو وہ پہلے ہی دل دادا تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معمولی آدمی سمجھ کر نکتہ چینیوں کا بھرمار کر دی۔ پہلے ہی سے ان کے دل میں ایک خیال جاں گزیں تھا جس کو زبان پر نہیں لاتے تھے، لیکن ان کے اقوال، افعال اور معتقدات اور وہ بالکل نمایاں تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اپنے خاندان میں حکومت کو منحصر کرنا چاہتے تھے۔ اس خیال سے انہوں نے علی علیہ السلام کو چن لیا، اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے۔ بیٹیاں کئی تھیں لیکن تعریف اسی بیٹی کی کرتے ہیں جس کو علی علیہ السلام کی زوجیت میں دیتے ہیں، انہی کے بچوں کو بڑھاتے ہیں، کندھوں پر لیے پھرتے ہیں۔ جنت کا پروانہ لوگوں کو انہی کے بچوں کو کے ذریعے دیتے ہیں۔ جنت کا پروانہ دوبارہ ہے، یہ لکھا ہوا شاید اوپر غلط تھا، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جنت کا پروانہ لوگوں کو انہی کے ہاتھ سے دلاتے ہیں۔ یہ فقط حکومت کو اپنے خاندان میں لانے کی ترکیبیں تھی۔ سقیفہ والوں نے عین جمہوریت و مساوات کے اصول پر عمل کر کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور اصل میں وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو جمہوریت کے اصولوں پر چلا لیا۔ یہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ خیالات، اور جوں جوں جہالت بڑھتی جاتی ہے، شریعت اور فقہ سے دور ہوتا جاتا ہے، ان کی جماعت میں ترقی ہوتی جاتی ہے، ہم نے سوچا کہ ان کے مرض کو کس طرح دور کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے مرض کا علاج اتباع کس طرح کرتے ہیں۔ اول ایسی دوائی دیتے ہیں کہ اندر بیٹھا ہوا پرانا مرض اوپر آ جائے اور اس میں تیزی آ جائے۔ جب مرض میں تیزی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے علاج کا وقت آ گیا، اب ایسی دوائی دیتے ہیں کہ جس سے مرض فوراً دور ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ محض یہ بات ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں کہ ان لوگوں کو اور کوئی جائے مفر نظر نہ آئے سوائے یہ کہنے کہ واقعی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہو جائیں، اور انہوں نے علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کر کے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن یہ سب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا تقاضا تھا، لیکن اراکین سقیفہ نے، جن میں محبت اور ہمدردی اسلام کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کے ان منصوبوں کو نہ چلنے دیا، اور یہ اسلام کے لیے بہت اچھا ہوا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی بات آپ کی زبان پر تو آئے، آپ اپنے مولویوں کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار تو فرمائیں۔ اس کے بعد جو بحث ہوگی وہ بہت سادی اور صاف ہوگی۔ وہ بحث تو اتنی ہی ہوگی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین پیغمبر ماننا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، بس بحث ختم۔ لیکن اگر قوت کج بحثی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے تو آپ فرمائیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ احکام ان کے عہدہ نبوت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان کے ماننے یا نہ ماننے کا ہمیں اختیار ہے۔ اس کا جواب ہم اگر اپنا جانشین مقرر کرنا اور اپنے بعد اسلام کے چلنے اور ترقی پانے کا انتظام کرنا بھی عہدہ نبوت میں شامل نہیں کیا تو کیا وہ نبوت کا عرصہ 20 یا 23 سال ہی کے لیے دنیا میں آئی تھی؟ اس کے بعد نبوت اور کار نبوت ختم ہو گیا۔ اب رہا بشریت کا عذر اور بشریت کی کمزوری کی وجہ، تو اپنی اولاد اور اقاربین کے فضائل بیان کرنا، تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نفرت خدا کے لیے اور امور دین کی وجہ سے ہوا کرتی تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان لوگوں سے میرے دین کے کھیت کی آبیاری ہوگی، ان سے محبت کرتے تھے۔ انا بشرم مثلکم، تو فقط اتنا ہے کہ میں تمہاری ہی نوع سے ہوں اور انہی قوانین قدرت کا پابند ہوں جن کے تم ہو۔ میں غیر جنس فرشتہ یا جن نہیں ہوں۔ بشر یہاں نوعیت کے خیال سے استعمال ہوا ہے، نہ کہ فضیلت اور گناہوں کے اعتبار سے۔ فضیلت کے لحاظ سے تو رسولوں کی نسبت فرمایا گیا تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض،
دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ ساری بحث جانے دیں، ان بزرگوں کی سوانح حیات اور ان کے اپنے ہی فضائل کو ثابت کرتے ہیں یا نہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سارے ہی اصحاب دنیا کی طرف دوڑے۔ ان میں سے بھی کوئی ایسا تھا جو اسلام کو چھوڑ کر ادھر گیا ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے جو صبر کر سکتا تھا، سارے ہی اصحاب دین کو مٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن سوائے حسین علیہ السلام کے کوئی اور آگے بڑھا اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کفر کو روکا۔ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی سوانح حیات سے ان فضائل کی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔ اس عورت کے فضائل کا کیا کہنا جس نے اپنی گود میں حسنین علیہ السلام اور زینب سلام اللہ علیہ جیسی اولاد کو پالا اور اسلام کا شہدائی بنایا، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پیغمبر اور باپ کی ہدایت پر ایسا عمل کیا کہ جناب رسول خدا کے منہ سے ان کی تعریف ہی نکلی، جس نے علی علیہ السلام جیسے شوہر کے منہ سے یہ کہلوا لیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک جنت کا پھول تھی، جس کے کم ہلانے کے بعد بھی اس کی مہک میرے دماغ کو معطر کر رہی ہے، جس نے اپنے ہمسایوں کی تکلیف کو گوارا نہ کیا اور اپنا گھر چھوڑ کر جنت البقیع میں جا کر باپ کو رونا شروع کیا، جس نے خدا کی اتنی عبادت کی کہ اپنے تمام فرائض ادا کرتے ہوئے دن کو روزے رکھے اور رات کو نماز میں اتنا مشغول رہیں کہ پاؤں پر ورم آ گیا۔ ان کے تو خود سوانح حیات ہی ان کے فضائل ہیں۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے کہہ دیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو محض ایک امر واقعہ بیان کیا، کچھ علیحدہ سے نہیں، بڑی بڑی عورتیں ان سے پہلے گزری ہیں۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہاں خداوند کی اطاعت کا شعبہ خالی ہے۔ ایک ہی بچہ پالا اور وہ بھی مصیبت کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جتنے بچے پالے وہ سب راہ خدا میں قربان کر دیے، اور ان میں سے ایک بچہ تو ایسا تھا جس نے اس فضیلت کو پورا کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملتے رہ گئی، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کئی مسالے سے مناسب نہ سمجھی گئی، یعنی شہادت، اپنے اور اپنی اولاد کے سروں کو راہ خدا میں پیش کر دینا، اپنی دولت کو لٹا دینا، ناموس تک کو خدا کے حوالے کر دینا۔ یہ کون کر سکتا ہے سوائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند کے؟ ایسی عورت، ایسی حور، جنت کے لیے یہ کہنا کہ اس کے باپ نے جو اس کے فضائل بیان کیے ہیں فقط پدری محبت کی وجہ سے کیے ہیں، ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اب تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چند فضائل بیان کرتے ہیں۔ تمام فضائل بیان کرنا تو طاقت بشری سے باہر ہے۔ صفحہ نمبر 80، فضائل اور عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ مسلم اور ترمذی وغیرہ نے وائلہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند تعالیٰ نے سے بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا اور اپنا خلیل بنا لیا، اور اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو، اور اولاد اسماعیل میں سے نزار کو، اور اولاد نزار میں سے مضر کو، اور اولاد مضر میں سے کنانہ کو، اولاد کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے اولاد عبد المطلب کو، اور اولاد مطلب میں سے مجھ کو منتخب کر لیا۔ یہ روایت ہے سوائق المحرقہ اور الباب الحادی، جو باب ہے اس کا ہادی اشر فصل، یعنی فصل نمبر 10 اور صفحہ نمبر 113۔ ابو سعد نے شرف نبوہ میں اور محب الدین طبری نے ذخائر العقبہ میں روایت با اسناد درج کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کی رات میں آسمان پر گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو ایک سیب جنت الفردوس میں سے لا کر دیا اور وہ میں نے کھایا، وہ نطفہ بنا، اور جب میں نے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے مقاربت کی تو اس نطفے سے وہ حاملہ ہوئیں اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوئیں۔ پس جب مجھ کو جنت کا شوق ہوتا تو میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشبو سونگھ لیتا
اور یہ روایت نور الابصار صفحہ نمبر 40 پر ہے۔ جن لوگوں نے اس روایت کی جرح اس بنا پر کی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہو چکی تھیں، لہٰذا یہ روایت غلط معلوم ہوتی ہے۔ وہ ایک صحیح روایت کی جانچ پڑتال غلط روایت سے کرتے ہیں۔ دراصل یہ غلط ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، وہ بعثت سے 5 سال بعد میں پیدا ہوئی تھیں۔ صفحہ نمبر 81، عنوان ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حاکم نے حضرت حذیفہ سے باسناد روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ خاص طور پر خداوند تعالیٰ سے اجازت لے کر مجھے یہ بشارت دینے نازل ہوا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں، اور یہ روایت ہے مستدرک علی الصحیحین، اس کا جز 40 ہے، صفحہ نمبر 151 ہے، اور عیون نبوت اور جز ثانی صفحہ نمبر 229۔ حاکم وغیرہ نے باسناد خود حضرت علی علیہ السلام اور دیگر صحابہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک منادی حجاب کے پیچھے سے ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث شرائط بخاری اور مسلم کے بموجب صحیح ہے، لیکن ان دونوں نے روایت نہیں کی، اور یہ روایت ہے مستدرک جز 40 صفحہ نمبر 151، مناقب ابن شہر عاشوب جز ربع یعنی چوتھا صفحہ نمبر 17، عیون شیعہ جز ثانی صفحہ نمبر 431 پر۔ حاکم نے مستدرک میں اور ذہبی نے تخلیص میں بی بی عائشہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض موت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تو تمام دنیا کی عورتوں کی اور اس امت کی تمام عورتوں کی اور تمام مومنین کی عورتوں کی سید و سردار ہے؟ اور یہ روایت ہے عیون شیعہ جز ثانی صفحہ نمبر 427 اور صفحہ نمبر 430 پر بھی ہے، اور صحیح مسلم جز ربع صفحہ نمبر 143 اور مسند ابی داؤد اللیالی حدیث نمبر 1374 پر بھی ہے۔ ابو سعید خضری صحابی سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا تمام جنت کی عورتوں کی ماں سوائے مریم بنت عمران کی سردار و سیدہ ہیں۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اصول کے مطابق صحیح ہے، لیکن انہوں نے بیان نہیں کی، اور یہ روایت مستدرک جز 40 صفحہ نمبر 154 پر، عیون شیعہ جز ثانی صفحہ نمبر 429 اور 430 پر ہے۔ بخاری و مسلم نے اپنے اپنے اسناد سے روایت نقل کی ہے کہ فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے فاطمہ تم سید نساء المومنین عالم ہو، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کتاب الاستدلان باب من ناجی بین ید الناس اور جز ہے ربع صفحہ نمبر 65، اور صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل فاطمہ جز 7 صفحہ نمبر 143۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نساء اہل جنت 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور مریم بنت عمران، اور یہ روایت مسند امام احمد حنبل جز اول صفحہ نمبر 293 اور عیون شیعہ جز ثانی صفحہ نمبر 428۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین علیہ السلام سرداران جوانان اہل جنت ہیں، اور فاطمہ سید النساء اہل جنت ہیں، اور یہ روایت بھی مسند احمد حنبل جز خامس صفحہ نمبر 391۔ انس بن مالک خادم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سوال کیا۔ انہوں نے کہا ان کا چہرہ مثل 14ویں کے چاند کے تھا یا مثل آفتاب کے جب وہ بادلوں سے نکلے اور تاریکی کو دور کر دے، چہرے پر سفیدی اور سرخی تھی، اور ان کے بال جناب رسول خدا کے بالوں کی طرح تمام لوگوں سے زیادہ کالے تھے، اور یہ روایت مستدرک میں جز 40 ہے صفحہ نمبر 161۔
اس سے معلوم ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تمام لوگوں سے پردہ کرتی تھیں۔ تبھی تو انس بن مالک کو ضرورت ہوئی کہ ان کی نسبت اپنی والدہ سے دریافت کریں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا سے زیادہ کسی کو گفتگو اور لہجے میں حضرت سے مشابہ نہیں دیکھا۔ یہ بھی مستدرک کی روایت ہے جو ثالث ہے، صفحہ نمبر 160 اور 154۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں تو حضرت کھڑے ہو جایا کرتے تھے، چومتے تھے اور اپنے پاس بٹھا لیا کرتے، اور جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس سے تشریف لاتے تھے تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اسی طرح کھڑے ہو جایا کرتی تھیں، استقبال کرتی تھیں اور حضرت کے ہاتھوں کو چوم لیتی تھیں۔ یہ روایت بھی ہے مستدرک میں جز ثالث ہے اور مناقب ابن شہر عاشوب جز ربع صفحہ نمبر 9۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے مجھے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں یعنی علی، فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام داخل ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمارے محب، حضرت نے جواب دیا کہ وہ تمہارے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ روایت بھی مستدرک جز ثالث صفحہ نمبر 151 پر ہے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو سوائے ان کے باپ کے سچا نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ جناب رسول خدا اور جناب عائشہ میں کچھ تنازع ہو گیا۔ جناب عائشہ نے رسول خدا سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے پوچھ لیں کیونکہ وہ کسی حالت میں جھوٹ نہ بولیں گی، اور یہ روایت ابو نعیم اصفہانی حیلۃ الاولیاء المجلد ثانی صفحہ نمبر 42 پر ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت پر نار جہنم حرام ہے۔ جناب رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ کی ذریت پر نار جہنم حرام ہے، اور یہ روایت مستدرک جز ثالث صفحہ نمبر 152، مناقب ابن شہر عاشوب جز ربع صفحہ نمبر 6 پر۔ جمی بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہ پردے کے پیچھے سے سنا کہ میری والدہ نے بی بی عائشہ سے حضرت علی علیہ السلام کی نسبت سوال کیا۔ میں نے سنا کہ بی بی عائشہ نے جواب دیا کہ دنیا کے تمام مردوں میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام سے محبت تھی، اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت کو بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے تھی، اور یہ روایت بھی مستدرک جز ثالث صفحہ نمبر 154 اور 155، صحیح ترمذی، اور ہے مناقب ابن شہر عاشوب جز ربع، عیون شیعہ جز ثانی صفحہ نمبر 430، الاستیاب ابن عبد البر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب جناب رسول خدا سفر پر باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سے ملنے آتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے بیوی فاطمہ سے ملاقات کرنے ان کے گھر تشریف لے جاتے، اور یہ روایت بھی مستدرک جز ثالث، مناقب ابن شہر عاشوب جز ربع، عیون شیعہ جز ثانی صفحہ نمبر 430 پر ہے۔ ابن شرح نے اپنے اسناد میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ابو سعید الوائز نے شرف نبی میں حضرت علی علیہ السلام سے، ابو صالح مؤذن نے کتاب الفضائل میں، ابن عباس سے ابو عبداللہ موکبری نے اباطہ میں، محمود الاسفرانی نے دیانت میں، بلکہ تمام محدثین نے روایت کی ہے کہ فرمایا جناب رسول خدا نے کہ اے فاطمہ، خداوند تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے تیرے غضب کی وجہ سے، اور راضی ہوتا ہے تیری رضا کی وجہ سے۔ مناقب ابن شہر عاشوب جز ربع صفحہ نمبر 605، عیون شیعہ جز ثانی صفحہ نمبر 436 پر یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 84 ہے، عنوان ہے اے فاطمہ، میں تیری شفاعت قبول کروں گا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قیامت کے دن عرش الہی کے نزدیک آئیں گی اور خدا سے عرض کریں گی، اے میرے خدا، اے میرے سردار، حکم صادر فرما میرے اور ان کے درمیان جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، اور حکم صادر فرما میرے اور ان کے درمیان جنہوں نے میرے پسر حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ بارگاہ خداوندی میں سے ندا آئے گی، اے میرے حبیب اور میرے حبیب کی دختر، جو چاہے تو مجھ سے سوال کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ شفاعت کسی میں تیری شفاعت قبول کروں گا،
قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلالت کی کہ میں ظالم کے ظلم کا بدلہ لوں گا۔ اور اس پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کریں گی کہ میری ذریت کو، میرے شیعوں کی ذریت کو، میری ذریت کے دوستوں کو بخش دے۔ پس رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آئے گی، کہاں ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت، کہاں ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شیعان محب، اور کہاں ہے ان کی اولاد کے محب؟ بس وہ لوگ آواز دیں گے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیں گے، اور ان سب کے آگے آگے چل کر جناب فاطمہ زہرا ان سب کو جنت میں داخل کریں گی۔ اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر آشوب جز ربع صفحہ نمبر 7۔ صفحہ نمبر 85۔ فاطمہ کی ناراضگی سے میں ناراض اور اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہوں۔ عامر الشعبی اور حسن بصری اور سفیان الثوری، مجاہد ابن جبیر، جابر الانصاری، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدا نے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ صحیح مسلم حیلۃ الاولیاء اور حافظ ابی نعیم میں ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جو شے اس کو خوش کرتی ہے وہ مجھ کو خوش کرتی ہے، اور جو شے اس کو ایذا دیتی ہے وہ مجھ کو ایذا دیتی ہے۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس سے فاطمہ خوش ہیں اس سے میں خوش ہوں، اور جس سے فاطمہ ناراض ہیں اس سے میں ناراض ہوں۔ اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر آشوب جز ربع صفحہ نمبر 9، حیلۃ الاولیاء المجلد ثانی صفحہ نمبر 40، عیون شیعہ جز ثانی صفحہ نمبر 445 پر۔ صفحہ نمبر 85۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بوسہ لیتے تھے۔ عنوان یہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سر و پیشانی پر بوسہ دیتے، پھر ان کے لیے خدا سے دعا مانگتے اور پھر سونے جاتے۔ اور روایت مناقب صفحہ نمبر 10۔ صفحہ نمبر 85 ہی ہے اور عنوان ہے فاطمہ کے گھر کی چکی خود بخود چل رہی تھی۔ ابن شہر آشوب اپنے مناقب میں بحوالہ ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر علی علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چکی چل رہی ہے اور کوئی اس کے پاس نہیں۔ میں نے اس کا ذکر جناب رسول خدا سے کیا تو انہوں نے فرمایا، اے ابو ذر تعجب نہ کر، ملائکہ آسمان اکثر زمین پر آتے رہتے ہیں اور آل محمد علیہ السلام کی انعات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حسن بصری، ابن اسحاق، حمار اور میمونہ سے روایت کرتے ہیں، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی چکی چل رہی تھی اور خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سو رہی تھیں۔ اس کا ذکر ہم نے جناب رسول خدا سے کیا تو آپ نے فرمایا، خداوند تعالیٰ کو اپنی کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جسمانی کمزوری کا علم ہے، اس نے حکم دیا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اسی روایت کو ابو القاسم نے مناقب امیر المومنین میں اور ابو صالح المؤذن نے اربعین میں باسناد خود میمونہ سے اور ابن الفیاض نے شرح الاخبار میں نقل کیا ہے۔ اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر آشوب جز ربع صفحہ نمبر 12 پر۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی نماز اور عبادت میں مشغول ہوتی تھیں، ان کے بچے جھولے میں روتے تو جھولا خود بخود ہلنے لگتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ سلمان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے لیے بی بی فاطمہ زہرا کے گھر بھیجا۔ سلمان کچھ دیر کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوئے، پھر سلام کیا اور سنا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف چکی خود بخود چل رہی تھی۔ جب حضرت سے ذکر کیا تو حضرت نے فرمایا، اے سلمان، خداوند تعالیٰ نے فاطمہ زہرا کے قلب اور اعضاء کو ایمان کامل سے پر کر دیا ہے تاکہ اطاعت خداوند تعالیٰ کے لیے وہ فارغ ہو جائیں۔ خداوند تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی چکی چلا دیں جبکہ وہ عبادت کریں۔ اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر جز ربع صفحہ نمبر 12 پر۔ صفحہ نمبر 86 ہے، عنوان ہے یہ جنت سے کھانا آیا ہے۔ سلبی نے اپنی تفسیر میں اور ابن المؤذن نے اربعین میں اپنے اسناد کے ساتھ جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت کی ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کھایا نہیں، اپنی ازواج کے مکانوں میں آئے تو وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ قصہ بہت طویل ہے۔ پس حضرت نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس طباخ میں کھانا دیکھا۔ حضرت نے فرمایا، یہ کہاں سے آیا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے
نے عرض کی کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے موت نہ آئی جب تک کہ میں نے وہ نہ دیکھ لیا جو زکریہ علیہ السلام نے مریم کے لیے دیکھا تھا۔ اور یہ روایت ہے مناقب صفحہ نمبر 14 پر۔ صفحہ نمبر 87 عنوان ہے زید یہودی کا گھر چادر زہرا کی وجہ سے روشن ہو گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی ردا زید یہودی کے پاس رکھ دی تھی اور اس سے کچھ جو قرض لیا۔ جب زید اپنے گھر میں داخل ہوا تو سارا گھر نور سے بھرا ہوا پایا۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ نور کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر ہے۔ پس وہ اس عورت اور اس کے ہمسائے کے کل 80 آدمی فوراً ایمان لے آئے۔ اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر عاشوب جز ربع صفحہ نمبر 14۔ صفحہ نمبر 87 عنوان ہے سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے کسی مرد کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ جناب فاطمہ نے عرض کی یہ کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ حضرت نے یہ جواب سن کر جناب فاطمہ کو گلے لگا لیا اور فرمایا ماں باپ کے اوپر ہی اولاد ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت کی رحلت کے بعد کسی نے جناب فاطمہ زہرا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ روایت ہے مناقب صفحہ نمبر 14 پر۔ اپنے بیان کو یہیں روکیں گے۔ فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جاری ہیں نئے عنوان کے ساتھ نئی ریکارڈنگ پہ انشاءاللہ۔